وینلو نیدرلینڈ کا چھوٹا سا خاموش قصبہ ہے، جرمنی کے بارڈر پہ ہے۔ ڈیسلڈورف وہاں سے آدھے گھنٹے جبکہ کولن 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہ پیرس سے ایک دن کے فاصلے پر ہے اور پیرس سے ایک دن کے لیے وینلو چلے جاتے ہیں۔ قصبہ بہت کھلا ڈالا ہے، دور دور تک کھیت اور باغات تھے، دائیں بائیں دیہات ہیں اور ان سب کو دریں، ماسک اور نہریں آپس میں ملاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ سائیکل چلاتے ہیں۔ سڑک کے ساتھ ساتھ سائیکل ٹریک تھے، اس پر ہر وقت کوئی نہ کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ میں سائیکل ہر شخص کی سواری ہے۔ اس کی کل آبادی 18 ملین ہے جبکہ سائیکل 23 ملین ہے۔ گویا سائیکلوں کی آبادی انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے۔ سائیکل مہنگے بھی ہیں، 10,000 ہزار یورو کے سائیکل ملتے ہیں۔ الیکٹرکل سائیکل بھی عام ہے، یہ عام سائیکلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ سوار کو توازن برقرار رکھنے کے لیے پیڈل چلانے پڑتے ہیں، تاہم اس کا زور کم لگتا ہے کیونکہ سائیکل میں خفیہ موٹر ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ قصبے کے اندر ایک ٹھہراؤ اور روحانی سکون تھا۔ محلے دور دور تھے، ان میں کسی قسم کا رش نہیں تھا۔ کھیت اور سبزہ زیادہ تھا، جگہ جگہ گلاس ہاؤس تھے جن میں سٹرابیری اگتی اور بکتی تھی۔ دیہات میں گوالوں کے ڈیرے تھے، دودھ خالص اور خوشبودار تھا۔ نہر کے ساتھ ساتھ سائیکل اور پیدل ٹریک تھا جو ٹاؤن کو مختلف دیہات سے جوڑتا تھا۔ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایرسن گاؤں تھا۔ ایرسن کا سینٹر قدیم اور چرچ مکانات پرانے تھے، ان میں اب ریستوران، کافی شاپ، بارز کھل چکے ہیں۔ اس گاؤں میں رش تھا، بالخصوص نہر کے کنارے آباد ریستوران اور کافی شاپ میں بہت لوگ تھے۔ ایرسن کی آئس کریم جرمنی تک مشہور ہے، لہذا روزانہ سینکڑوں جرمن آئس کریم کے لیے اس ٹاؤن میں آتے ہیں۔ ہم بھی وہاں گئے اور ہوم میڈ آئس کریم انجوائے کی۔ یہ دکان 45 سال قبل کھلی اور اس نے آہستہ آہستہ آئس کریم کی مارکیٹ ہاتھ میں لے لی۔ اس کے ٹیرس سے نہر اور نہر کی دوسری سائیڈ پہ موجود گاؤں نظر آتے تھے۔ بالخصوص شام کا وقت بہت پرسکون اور خوبصورت تھا۔ نہر کے دونوں سروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے فیری چلتی تھی جس میں لوگ سائیکل اور گاڑیاں بھی دوسری طرف لے جاتے تھے۔ دوسری طرف کے دیہات کے چرچ کے کلش اور اس سائیڈ سے نظر آ رہے تھے۔ وہ گھنے جنگلوں، سرسبز کھیتوں کے درمیان چمکتے ہوئے بلے محسوس ہوتے تھے۔ ایرسن کے پرانے قلعے کے آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ بادشاہ جس جگہ دشمنوں، مجرموں کے سر قلم کرتا تھا وہ جگہ بھی موجود تھی۔ ٹاؤن کی پرانی گلیاں جو لاہور کے صدیوں پرانے آرٹ کے نمونوں اور قدیم چرچوں کی گھنٹوں میں گزرے وقتوں کی خوشبو تھی، اور میں آدھا دن اس خوشبو میں مدہوش پھرتا رہا۔ وینلو میں صرف 2 پاکستانی خاندان ہیں، گجرات کا نوجوان عدیل چودھری اور لالا موسیٰ کے ایک پرانا خاندان، اور بس میری عدیل چودھری سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی۔ یہ مجھے بڑا بھائی سمجھتا ہے، اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یہ گجرات سے دھکے کھاتا اسپین پہنچا۔ محنت مزدوری کرتا رہا۔ ہوٹل کی نوکری کے دوران اس کی ملاقات نیدرلینڈ کی لڑکی سے ہوئی۔ دونوں شادی کر لی، پھر یہ اپنی بیگم کے ساتھ وینلو شفٹ ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ انہیں پنجابی سکھاتا رہتا ہے۔ بچے پنجابی بول نہیں سکتے لیکن سمجھ لیتے ہیں۔ بڑا بیٹا 6 سال کا ہے، بہت سمارٹ اور مضبوط کاٹھی ہے۔ دوسرا 4 اور تیسرا 2 سال کا ہے۔ تینوں چاچو کہہ کے میرے ساتھ لپٹ گئے، پھر میں دیر تک ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہا۔ عدیل کی بیگم دیسی کھانا پکانا جانتی ہے، اس نے بڑی محبت سے کھانا بنایا کھلایا۔ یہ بچے بھی پالتی ہے، اٹارنی کی نوکری بھی کرتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ ہم لوگ اس کی مشکل زندگی اور جذبے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہم دوسری فیملی کے صرف ایک نوجوان سے ملاقات کر سکے۔ یہ لوگ 3 نسلوں سے وینلو میں مقیم ہیں۔ ان کا دوسرے پاکستانیوں سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہرحال وینلو جیسے دور دراز اور غیر مصروف علاقے میں پاکستانیوں کا ملنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا مزیدار تجربہ تھا۔ بالخصوص عدیل بہت مخلص، ہمدرد اور جذباتی نوجوان ہے۔ میں نے اس کی کمپنی بہت انجوائے کی۔ ہم نے وینلو سے ایمسٹرڈیم جانا تھا لیکن ہم راستے میں جیتھرون کے مشہور سیاحتی قصبے میں رکے۔ یہ نیدرلینڈ کے شمالی مشرق میں واقع ہے اور منی وینس کہلاتا ہے۔ جی ڈچ زبان میں زی کی آواز نکالتا ہے، لہذا یہ زیتھرون بولا جاتا ہے۔ آپ اسے یوٹیوب پر ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کی 10 بڑی ٹورزم واچ لسٹ میں شامل ہے۔ اس کی کہانی 1230 میں شروع ہوئی۔ اس علاقے میں زمانے میں پیٹ یعنی کہ نباتاتی کوئلہ نکلتا تھا۔ تاجروں نے 13ویں صدی میں یہ کوئلہ نکالنا شروع کیا، جس کے بعد علاقے میں کھائیاں بن گئی۔ بارشیں ہوئی تو کھائیاں پانی سے بھر گئی اور آہستہ آہستہ
نہروں میں تبدیل ہونے لگی۔ کوئلہ اس زمانے میں بھی مہنگا تھا، چنانچہ تاجروں نے علاقے میں گھر اور ریسٹ ہاؤس بنا لیے، ریسٹورانٹ اور شراب خانے بھی بن گئے۔ یوں یہ ویران علاقہ قصبے میں تبدیل ہو گیا۔ کوئلہ ختم ہوا تو لوگوں نے کھائیوں میں روکا، پانی نکالنے کے لیے ان کی دواریں توڑی۔ یوں قصبے کے اندر درجنوں چھوٹی بڑی نہریں بن گئی۔ اس زمانے میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نہریں 2 صدیوں میں دنیا کی ٹاپ ٹورزم منزل بن جائیں گی۔ بہرحال قصہ مختصر، زیتھرون نے کوئلے کی کانوں سے جنم لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ جنت جیسا بن گیا۔ ہم ٹاؤن میں پہنچے، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی، بڑی نہر کے پہلے سٹاپ پر گئے، وہاں سے کشتیاں کرائے پہ ملتی تھی۔ 3 قسم کی کشتیاں تھیں: موٹر بوٹس جن میں 2 سے 4 لوگ بیٹھ سکتے تھے، الیکٹرک بوٹ جس میں 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور فیری بوٹ جس میں 30-40 سیاح بیٹھ سکتے تھے۔ فیری بوٹ کا کرایہ کم تھا، کپتان ساتھ ساتھ کمنٹری بھی کر رہا تھا، لیکن ہمیں رش کی وجہ سے پسند نہ آئی، لہٰذا ہم نے الیکٹرک بوٹ لے لی۔ یہ ہم نے خود چلانی تھی اور اس کا وقت 2 گھنٹے تھا۔ عدیل چودھری کا دعویٰ تھا یہ کشتیوں کا ٹھیک ٹھاک ماہر ہے، ہم اس کی باتوں میں آ گئے اور اس نے بعد ازاں کشتی رانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ہمارے سارے طبق روشن ہو گئے، تاہم یہ آخری حد تک ڈٹے رہے اور کشتی چلانا بھی سیکھ گئے۔ ان کا ڈچ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا سارا راستہ اسٹیئرنگ کے لیے آپس میں لڑتے اور ہم انہیں دیکھ کر ہنستے رہے۔ زیتھرون میں نہروں کا جال ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان کے دائیں بائیں لکڑی کے ہٹس اور گھر ہیں۔ گھر بہت صاف ستھرے فیری ٹیل جیسے تھے، ہر گھر کے سامنے لان تھا، اس میں پھول لگے ہوئے تھے۔ ایک سائیڈ کے لوگ دوسری سائیڈ پر آنے جانے کے لیے پل استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے پل لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ نہریں کیونکہ یہ زیادہ گہری اور چوڑی نہیں ہیں، چنانچہ آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ نہروں کے ساتھ ساتھ ہوٹل، ریسٹورانٹ، بارز اور کافی شاپس ہیں، سویس شاپس بھی ہیں اور ان میں ٹھیک ٹھاک رش بھی تھا۔ نہروں کے ساتھ واک اور ٹریکس بھی تھے، لوگ ان پر واک کر رہے تھے اور سائیکل چلا رہے تھے۔ 10-15 منٹ بعد کوئی نہ کوئی پل آ جاتا، لوگ اس پر کھڑے ہو کر گزرتی کشتیوں کی طرف ہاتھ ہلاتے تھے۔ نہروں کی چوڑائی کم تھی، کشتیاں زیادہ تھیں، لہٰذا ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور پھنس بھی جاتی تھی، جس کے بعد ٹریک رواں کرنے کے لیے کشتیاں دائیں بائیں کی جاتی تھی۔ قصبے میں چھوٹا سا میوزیم تھا جس میں گاؤں کی تاریخ، شروع کے گھر، لوگوں کی طرز زندگی کے ثبوت اور تصویریں تھیں۔ گھر بہت خوبصورت، اندر سے آرام دہ، گھر میں درخت اور بیلیں تھیں۔ چھٹیوں میں قصبے میں 2.5-3 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، جس کے بعد نہروں میں ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ شہر کی تمام نہریں ایک بڑی جھیل میں کھلتی ہیں، ساری کشتیاں وہاں پہنچتی ہیں، وہاں سے گھوم کر واپس مین اسٹریٹ میں آتی ہیں، آخر میں پہلے سٹاپ پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ 2 گھنٹے کا ٹور ہے، آپ یقین کریں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی کشتیوں میں پورے ٹاؤن کا چکر لگایا، ہمیں وقت گزرنے کا احساس پتہ نہیں چلا۔ میں نے کشتی واپس کرنے کے بعد پیدل ٹاؤن کا چکر لگایا، وہ بھی مزیدار اور دلچسپ تجربہ تھا۔ نہروں کے اوپر پل تھے، ان پلوں کے ذریعے میں کبھی دائیں آ جاتا اور کبھی بائیں، ہمارے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں اور ان میں کشتیاں چل رہی تھیں، لوگ ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے، وہ منظر ہمیشہ ہمیشہ دل کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ ٹاؤن کوئی بڑی گیم نہیں، 700 سال پہلے لوگوں نے یہاں سے کوئلہ نکالا، کھائیاں بن گئی، ان میں پانی بھر گیا، پھر لوگوں نے 3 سے 6 فٹ گہری نیت کھود کر اس کھدائیوں کو آپس میں ملا دیا۔ یوں زیتھرون بن گیا اور دنیا بھر کے سیاح آنے لگے۔ یہ پانی آگے چل کر دریا سے مل جاتا ہے اور پانی مل کر تازہ، اس میں بو نہیں۔ اب یہ سوال پھر وہیں سے، اگر نیدرلینڈ کے چند دیہاتی یہ کمال کر سکتے ہیں پھر ہم پاکستان میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں بے شمار نہریں اور دریا ہیں، حکومت کسی پرائیویٹ کمپنی کو موقع دے، یہ بڑی نہروں کو چھوٹی نہروں میں تقسیم کر کے اس کے ارد گرد چھوٹا سا ٹاؤن بنا دے، یوں تفریح اور سیاحت کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ کام شمالی علاقہ جات میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کاش کوئی شخص یا کمپنی یہ بیڑا اٹھا لے، اس سے روزگار میں بھی اضافہ اور عوام کو گھومنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو ناظرین، اس طرح کی ویڈیو کالم سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔